الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی پھول مدنی چینل والوں کے لیے بھی ہے، وہ کیمرہ والوں کے لیے توجہ فرمائیں۔ یہ جو مجھے جیسے مدنی منیاں دکھائی گئی، اب اس کا شاید حاصل یہ ہوگا کہ 2-4 کل اور بڑھ جائیں مدنی منیاں۔ اچھا، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ جس کو پیشاب وغیرہ کا ہوش نہیں ہوتا، پیشاب وغیرہ کا یہ کر دیتا ہے، ظن غالب ہو یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا، تو ایسا بچہ مسجد میں لانا حرام ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے۔ تو اب یہ چھوٹے بہت چھوٹے اٹھا کے شاید لے آئیں گے کہ گھر والے خوش ہوں گے، مدنی چینل پر دنیا دیکھے گی۔ تو ابھی بھی جو دوسری بچی دکھائی گئی نا مدنی منی، اس پہ مجھے شک پڑ رہا تھا کہ بہت چھوٹی لگ رہی تھی، خدا بہتر جانے۔ تو بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ یہ پیشاب اس طرح نہ کر دیتا ہو بلکہ بتاتا ہو، تب تو لانا کی اجازت ہے، اور اس صورت میں مکروہ ہے تنزیہی، یعنی ناپسندیدہ ہے۔ بہتر تو یہ کہ اس کو بھی نہ لایا جائے۔ تو چھوٹے بچوں کو جو لاتے ہیں وہ توبہ کریں اور آئندہ مہربانی کر کے احتیاط فرمائیں۔ اتنا چھوٹا بچہ تو نہ ہی لائیں کہ جو مطلب اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ آپ بولیں ہم پیمپر پہن کے لاتے ہیں، پیمپر پہنا کر لانا بھی جائز نہیں ہے، نجاست ہے یہ، اس طرح لپٹی رہے گی اس میں، اور بعض اوقات تو لیکیج ہو جاتی ہے، تجربہ ہے، پیمپر لیک ہوتا ہے اور اس سے بدبو نکلتی ہے۔ پاپا اس میں کوئی عمر وغیرہ کی قید ہوگی؟ عمر بچہ عمر کا تو لکھا نہیں ہے، بعض بچے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، بعض دیر میں۔ تو ایسا بچہ یا ایسا بڑا بھی دیکھ لیں اس میں کہ ایسا اس کا دماغ فیل ہے کہ وہ مطلب جیسے پاگل ہوتے ہیں، تو وہ پاگلوں سے بھی بچانے کا مسجد کو حکم، حدیث اسی حدیث میں بچوں اور پاگلوں سے بچاؤ۔ تو اگر ایسا ہے کہ اس کو بھی پیشاب کا اور ہوش نہیں ہے تو اس کو بھی لانا جائز نہیں ہے، یا کوئی آسیب زدہ ہے، جن چڑھتا ہے اس کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو اس کو بھی لانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پاگل ہے جو، یا ایسا شخص جو زبان سے ایذا دیتا ہے، بھلے پاگل نہیں ہے، اس کو بھی جس کو قدرت حاصل ہے اس کو نکال سکتا ہے، اس پر واجب ہے کہ اس کو نکال دے مسجد سے، کہ جو لوگوں کو اپنی زبان سے ایذا دیتا ہے۔ تو بعض اوقات پاگل بھی آ جاتے ہیں جو بے موقع نعرے لگائیں گے، بے موقع آوازیں نکالیں گے، شور کرتے ہیں، تو ایسوں کو مسجد سے روکا جائے گا، بلکہ جو قدرت رکھتا ہے، پاورز ہیں، اس پر واجب ہو جائے گا کہ اس کو مسجد سے باہر نکال دے۔ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ شریعت کو حکم اور عمل ہے۔ جیسے اکا دکا ایسے آتے ہیں کہ 1000 مرتبہ سمجھاؤ، جہاں نماز ختم ہوئی انہوں نے نعرے لگانے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہ مجھے تو لگتا ہے کہ مائنڈ فیل ہوتا ہوگا ان لوگوں کا، کہ بار بار سمجھانے کے باوجود یہ نعرے لگاتے ہوتے ہیں۔ تو میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایسوں کو یا تو سمجھا دیا جائے، اگر پھر بھی نہیں مانتا تو اس کو پیار محبت سے مسجد میں آنے سے روکا جائے، کہ دوسروں کی عبادتوں میں یہ خلل ڈالتے ہیں، اتنے رکعتیں بھول جاتے ہوں گے۔ پھر جواب دینے والے بھی بس بیچارے ہوتے ہیں، ان کو سب کو نکالیں گے تو بچے گا کون؟ تو ان کو سمجھانا آسان ہوتا ہے جواب دینے والوں کو، کہ اگر کوئی جیسے نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں اور نعرہ لگانا شروع کر دیا، سلام پھرا یا فاتحہ پڑھ لیا امام صاحب نے، تو کسی کو جماعت نہیں ملی ہے، ادھوری ملی ہے، کوئی کچھ لیٹ ہو گیا بیچارے کو، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، تو اس میں نعرے نہیں لگائے جاتے۔ تو جو بار بار اس طرح کرتا ہو تو سر اس کو روکا جائے گا، اس کو روکے کہ ہم نہیں آنے دیں گے، ہم تم کو، تم لوگوں کی نمازیں خراب کرتے ہو۔ تو یہ سب کے لیے سمجھنے کی بات ہے، اور دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ، مسجدیں اس طرح کے کام کے لیے نہیں ہیں، مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے، عبادتیں کرنے کے لیے، جس سے کسی اور کو ڈسٹربنس نہ ہو۔ اب جیسے کوئی نمازیں لوگ پڑھ رہے ہیں اور اب کوئی بندہ زور زور سے تلاوت کر رہا ہے، اس کو بھی، تلاوت کرنے والوں کو بھی روکا جائے گا کہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کے نمازوں کا وقت ہے۔ نعت شریف پڑھ رہا ہے، اس کو بھی روکا جائے گا کہ نماز کا وقت ہے، لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ہم بھی تلاوت جو ہے نا مدنی مذاکرے کے بعد یہ عوام میں نہیں کرتے، الگ سے مدنی چینل پر ہوتی ہے، تاکہ جو سنتیں وغیرہ پڑھ رہے ہیں اس سے فارغ ہو جائیں۔ اور اگر سنتیں لوگ پڑھ رہے ہیں تو نعت شریف پڑھنے کی بھی
میری طرف سے ان کو منع ہی کیا ہوا ہے کہ نعت بھی نہیں پڑھنی ہے. جب تک یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں لوگ تو یہ کوئی 5-7-10 منٹ کا ان کو وقفہ دیا جائے, یہ پڑھ لیں. پھر یہ نہیں تو نعت شریف اسٹوڈیو پہ پڑھتے رہیں اور یہ مدنی چینل پر بھلے لوگ گھروں میں سنتے رہیں. نہ مسجد میں اس کی لائن نہ دی جائے آواز کی. تو جب یہ تلاوت اور نعت کی بھی اجازت تھی تو نعرے کی اجازت کیسے ملے گی؟ اور پھر یہ باتیں کرنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ ہڑا اڑی کرنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ چیخنے کی اجازت کیسے ملے گی؟ دھکم پیل کی اجازت کیسے ملے گی؟ یہ مسجد ہے, اس کے اپنے آداب ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.